بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ عائشہ اکرم کیس میں ریمبو سمیت 7 ملزمان کی درخواست ضمانتیں آج مسترد کر دیں عدالت نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شریف خاندان پر بینکنگ عدالت نے وہ آفت توڑی ہے اور وہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے جس کا اندازہ شاید شریف خاندان کو بھی نہیں تھا۔ نہ صرف ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے بلکہ سب کے نام ECL میں ڈال دیے ہیں۔ یہ کشمیر شوگر مل اور اتفاق شوگر مل کیس میں بینکنگ عدالت کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پیراگون ریفرنس میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت میں، نسیم احمد ورک صاحب کی عدالت میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو 2 لیگی فراڈیے جنہوں نے صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نواز شریف کی جعلی ویکسین لگوائی تھی اور جعلی ویکسین کی انٹری کی تھی، ان دونوں ملزمان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی، وہ بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم عائشہ اکرم کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ ریمبو سمیت 7 ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی درخواست ضمانتوں پر آج سماعت ہوئی۔ باقی جو ملزمان پہلے سے گرفتار ہیں ان کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی، اور یہ 7 وہ لوگ ہیں جو ریمبو کے گروپ میں شامل تھے۔ ان 7 لوگوں کی ضمانتیں آج عدالت نے خارج کر دی ہیں۔ پروسیکیوٹر ساجد سعید بھٹی نے عدالت میں دلائل دیے اور کہا کہ ملزمان کے خلاف ثبوت کافی ہیں، عدالت میں ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ اور جو عائشہ اکرم ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ ریمبو کا 13 افراد پر مشتمل گینگ ہے، 2 سال سے بلیک میل کر رہا تھا، 10 لاکھ روپے بھی بٹور چکا ہے۔ 14 اگست کو زبردستی پارک میں لے جایا گیا جبکہ متاثرہ خاتون کے بیان پر پولیس نے چھاپہ مار کر ان 7 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ باقی جو ملزمان ہیں محسن علی، محمد بلال، ظفر علی، محمد حسین اور منصب علی شامل ہیں۔ ان کی درخواستوں پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے اور فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ریمبو کی اب بعد از گرفتاری ضمانت خارج ہوئی ہے، اب یہ ضمانت لے کر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ریمبو کے خلاف پولیس نے ایک درخواست بھی دی تھی جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیا گیا تھا، تو دوبارہ عدالت میں یہ درخواست دی گئی تھی کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ مزید دیا جائے کیونکہ ملزم سے ہم نے تفتیش کرنی ہے، لیکن عدالت نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا اور عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور آج ان کی ضمانت بھی عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو کیس ہے نواز شریف کی جعلی ویکسین کا۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سعید ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے نواز شریف کے نام پر، اور وہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے MPA ہیں جو کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل کے ملازمین ہیں، وہ سیکنڈ ٹائم جا کر اس MPA کے گھر پر جا کر کام بھی کرتے ہیں اور ان کے ذاتی ملازمین ہیں، اور مسلم لیگ نون کا MPA اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ بھی آئی تھی۔ اب 2 ملزمان تھے، عادل رفیق اور ابو الحسن، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں، اور گرفتاری کے بعد یہ FIA نے گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے بعد ان کو انہوں نے عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ یہ اینٹی کرپشن کی عدالت ہے کیونکہ یہ ملازمین تھے، سرکاری ملازمین تھے، اور یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون سے پیسے لے کے، رشوت لے کے انہوں نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کا جو یہ نظام ہے یہ غلط ہے، اور پاکستان کا نظام جو ویکسین کا ہے اس پر اعتراضات اٹھائے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نواز شریف کے نام پر جو بوگس انٹری کا کیس تھا اس میں اسپیشل جج راجہ محمد ارشد صاحب ہیں اینٹی کرپشن کے، انہوں نے سماعت کی اور ملزمان کے وکلاء نے عدالت میں بحث کی، جبکہ سرکاری وکلاء نے عدالت سے ٹائم لیا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، ہم عدالت کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس رکھنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے 4 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب 4 نومبر تک وہ مزید جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا، یا ان کا معاملہ کیا کرنا ہے۔ پھر آج نسیم احمد ورک صاحب کی عدالت ہے، یہ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ہیں لاہور کے۔ میں حکومت پاکستان سے اور وزیر اعظم عمران خان سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، شاید اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بلیک میلنگ تھی اس سے بچ جائے گا معاملہ، اور جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں وہ اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے۔ لیکن کیا آپ کو یہ اندازہ بھی ہے کہ پورا احتساب عدالتوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اس ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے؟ نہ ججز کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آرڈیننس آیا کیا ہے، نہ وکلاء کو سمجھ آتی ہے، اور صرف ملزمان ریلیف لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ آصف زرداری توشہ خانہ ریفرنس میں بھی انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اس ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر، جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو NRO دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی تھا نہیں جس کے خلاف کوئی نیب کا کیس ہو، نیب کے کیس تھے اپوزیشن کے خلاف، یہ عدالت سے باہر آ کر اس نیب ترمیمی آرڈیننس پر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، حکومت پر الزام بھی لگاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے اس کی درخواستیں بھی دیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی درخواست دے چکا ہے، سلیم مانڈوی والا درخواستیں دے چکا ہے، ہر کرپٹ اپوزیشن لیڈر نے درخواستیں دی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس ترمیمی آرڈیننس کے آنے کے بعد ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا یہ کیس احتساب عدالت میں چل نہیں سکتا۔ آج جب پیراگون ریفرنس میں گواہان کے بیانات قلم بند ہونے تھے تو ایسن خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ نئے ترمیمی آرڈیننس کا اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، تو عدالتوں میں تو کوئی ابھی یہ سہولت نہیں لائی گئی، نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ کوئی ویڈیو کا کوئی معاملہ ہے۔ تو اب جج نسیم احمد ورق اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا کہ کیا کریں، کیسے ہم مینج کریں، اور یہ پتہ نہیں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ جو ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے۔ یہاں پر عدالتوں میں یہ حالت ہے کہ اگر آپ نے آرڈیننس لے کے آنا تھا، پہلے آپ اس آرڈیننس کی بھی ریکوائرمنٹ تو پوری کریں، آپ عدالتوں میں وہ جو سہولیات ہیں وہ دیں تاکہ عدالتوں میں کیس نہ خراب ہوں۔ اب کیونکہ وہ ابھی ویڈیو کا شہباز شریف کو بھی اسی بنیاد پر ریلیف ملا تھا اور ایک تاریخ لمبی مل گئی تھی، یہاں پیراگون میں بھی ان کو تاریخ اس وجہ سے مل گئی کہ ویڈیو کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور ملزمان کے وکلاء کو تو موقع مل گیا ہے، انہوں نے تو عدالت سے کہا ہے ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں، ہمارے خلاف آپ گواہان عدالت میں پیش کر دیں، لیکن کہاں ہے وہ، کیونکہ ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے تو اب جب تک ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت نہیں ہوگی تو بیانات قلم بند نہیں ہو سکتے، عدالتیں مجبور ہیں۔ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، ایک جج دوسری سیشن عدالت میں کیس بھجوا دیتا ہے، سیشن والا دوبارہ احتساب عدالت میں بھجوا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیمی آرڈیننس کے آنے کے بعد یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ نیب خود وزارت قانون کو خط لکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ہمیں بتا دیں یہ کیا ہے اور اس کی ہمیں کو تشریح کر دیں، تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا یہ عمران خان کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو سیکنڈ لائن قیادت ہے اور یہ جو وزراء ہیں، کیوں یہ تماشا قوم کا بنا رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے آپ نے احتساب عدالتوں کے ججز 5 ماہ کے بعد اپوائنٹ کیے، اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد پر آج بھی پیراگون ریفرنس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالتیں مجبور ہیں، جج مجبور ہیں، آپ نے ترمیمی آرڈیننس دیا ہے اور اس میں آپ نے نئی ترمیم کرنی تھی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ آج تک آپ نے کی نہیں ہے، اور یہ جو معاملہ ہے وہ رک گیا ہے اور سارے کے سارے کیسز خراب ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو سزائیں ہونی تھی یا جن لوگوں کو شاید عدالتیں سزا دے دیتی، شاید نیب کے پاس گواہان مضبوط تھے، ریکارڈ تھا، ایویڈنس تھی، لیکن آپ کی ان ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے چیئرمین نیب کو تو آپ نے بچا لیا، یہاں سارے کیسز خراب ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ تو خدا کے لیے وفاقی وزیر قانون صاحب بیرسٹر جو فروغ نسیم صاحب ہیں، برائے مہربانی اس معاملے پر جلد از جلد کوئی اپنی لائحہ عمل دیں یا اس میں ترمیم لے کر آئیں۔ یہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اس سے قوم مایوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو بینکنگ عدالتوں کا معاملہ ہے، بینکنگ جرائم عدالت کے جج ہیں اسلم گوندل صاحب، بینکنگ جرائم عدالت نمبر 2 ہے، اور یہ سمٹ بینک نے ایک دعویٰ فائل کیا تھا کشمیر شوگر مل کے خلاف اور اتفاق شوگر مل جو کہ شریف خاندان کی ہے، اور ان کے خلاف جو دعویٰ دائر کیا گیا تھا اس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ کروڑوں روپے کے قرضے انہوں نے لیے اور یہ قرضے ہڑپ کر گئے ہیں، اب یہ قرضے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں جو طارق شفیع ہے اور عابد شفیع ہے اور ان کے باقی جو فیملی ممبران ہیں، یہ 6 ممبران تھے شریف خاندان کے جو جن کے خلاف یہ دعویٰ تھا اور جن کے خلاف یہ کیس تھا۔ پہلے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ان میں ایک جو طارق شفیع ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، باقی جو ملزمان ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جا کے اسٹے لیا تھا، وارنٹ گرفتاری ختم ہوئے۔ آج عدالت میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو عدالت نے جو ان کے خلاف بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، کیونکہ یہ کروڑوں روپے کے نادہندہ ہیں، یہ قرض خور ہیں، یہ قرض لے کر ہڑپ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان سے یہ حساب کتاب بھی لیا جائے گا، ان سے قرضے بھی واپس لیے جائیں گے۔ جیسے MCB بینک کو ان کی نوکری پر لگا دیا گیا اور میاں منشا نے سارے جہان کے اپنے جو بینکرز ہیں ان کو ان کی منی لانڈرنگ پر لگا دیا، اور یہ جو بینک ہے جیسے اومنی بینک والے ہیں یا اومنی گروپ والے ہیں یا ان کا جو دوسری طرف سندھ بینک ہے، یہ سارے وہ بینک ہیں جو زرداری خاندان نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیے۔
وہیں پہ شہباز شریف اور شریف خاندان نے، نواز شریف اور شریف خاندان نے یہ استعمال کیا. اب اتفاق شوگر مل ان کی، کشمیر شوگر مل ہے ان کی، انہوں نے قرضے لیے ہیں، اب قرضے واپس نہیں کر رہے، اور شریف خاندان کے 6 جو فیملی ممبران ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ تھا. آج عدالت نے ایک تو ان کے خلاف جو کیس ہے، اب کیونکہ طلبی مکمل ہو چکی ہے، اب ایویڈنس پر آ گیا کیس، ایک تو عدالت نے ان کے سب کے نام 6 کے 6 جو ملزمان ہیں ان کے نام ECL میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا ہے. دوسرا، عدالت نے ان سب کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ بھگوڑے، فراڈیا، چور اور ڈاکو خاندان ہے، اور یہ کہیں بھاگ جائے گا. بڑی مشکل سے یہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور عدالت کے جال میں یہ پھنسے ہیں، یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کوئی اور ڈرامہ نہ کریں، کوئی اور فراڈ نہ کریں. عدالت نے ان کو باندھنے کے لیے 6 کے 6 ملزمان کے نام ECL میں ڈال دیے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیں، اور عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا. اب ان کے خلاف گواہان عدالت میں پیش ہوں گے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم جلد از جلد یہ فیصلہ سنائیں گے، اور اس کے بعد جب ان کے خلاف ڈگری ہوگا کروڑوں روپے، تو مزید ان کی پراپرٹیاں نیلام ہوں گی. اور جو بینک کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو اگلے 1 ماہ میں کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، ہم بہت پریشان ہیں، پچھلے 2 سال سے یہ آ نہیں رہے تھے، اور بڑی مشکل سے عدالتوں میں یہ پیش ہوئے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے ان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے. اب یہ بھاگ تو نہیں سکتے، لیکن کیس جلدی وائنڈ اپ کیا جائے. عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا ہے، اور ملزمان کو کہا ہے کہ وہ اگلی تاریخ پر ہر حال میں عدالت میں پیش ہوں، تاکہ ان کے خلاف جو ایویڈنس کا معاملہ وہ آگے چل سکے. تو یہ شریف خاندان کے خلاف آج بڑی کارروائی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.